پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ تو اپنے نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین پر بھی سلامت نازل فرما جنہوں نے حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کیا، ابو بکر، عمر و عثمان و علی اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے جود و سخا سے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو ذلیل رسوا کر دے۔ اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت اور ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما اور تو انہیں خیر کے کاموں میں لگا دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تو بے نیاز ہے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فواحش و منکرات اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت حاصل کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ ان کی نعمتوں پر شکر ادا کرو تو وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا اور اللہ کا ذکر عظیم ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔